الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 1 مفردات کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، سبق نمبر 3 ہے۔ پچھلے 2 سبقوں میں ہم نے جو ہے الف سے یا تک پڑھا۔ آج ہم جو ہے نقطوں کی پہچان سمجھائیں گے کہ ہم نے اگر کسی کو پڑھانا ہے یا خود سمجھنا ہے تو اس میں نقطوں کی پہچان ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نے نقطوں کی پہچان کسی کو پڑھانا ہے تو کس انداز سے پڑھانا ہے یہ میں بتاؤں گا آج۔ نقطوں کی پہچان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطوں کی پہچان، نیچے 1 نقطہ با، اوپر 2 نقطے تا، اوپر 3 نقطے سا، اوپر 1 نقطہ نون، نیچے 2 نقطے یا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر استاد پڑھاتا ہے نیچے 1 نقطہ با، اوپر 2 نقطے تا، یعنی بچہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح اسی انداز سے پڑھنا ہے، حالانکہ یعنی مکمل آواز سے جس طرح سے ہم نے بچے کو الف با پڑھاتے وقت درست پڑھایا تھا اسی طرح سے درست نقطوں کی پہچان میں بھی اس کو پڑھانا ہے، ورنہ بچہ سمجھ لیتا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا یہ یوں ہی تھا، آگے وہ عارضی طور سے جو ہے حروف کی ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ جیسے با کو پورا پڑھنا تھا وہ پڑھتا ہے با، نیچے 1 نقطہ با، اوپر 2 نقطے تا، اوپر 3، وہ جلدی کرتا ہے۔ تو بچے کو جلدی کرنے نہیں دینی ہے، بلکہ اس کو جس طرح سے یعنی پوری آواز کے ساتھ ہم نے پیچھے با پڑھایا تھا اسی آواز کے ساتھ یہاں پر بھی پڑھانا ہے کہ نیچے 1 نقطہ با، اوپر 2 نقطے تا، اور اس کو یہ بات کہنی بھی ہے کہ اگر یعنی نیچے سے 1 نقطہ ہو تو وہ با بنتا ہے، اوپر سے 2 نقطے ہوں تو وہ تا بنتا ہے، اوپر سے 3 نقطے ہوں تو وہ سا بنتا ہے، اوپر سے 1 نقطہ ہو تو نون بنتا ہے، نیچے سے 2 نقطے ہوں تو وہ یا بنتا ہے۔ تو اسی انداز سے اس کے بعد جو آتا ہے امتحان، تو بچے کو یہ امتحان نہیں پڑھانا ہے بلکہ اس سے کہنا ہے کہ یہ آپ نے خود کل یاد کر کے لانا ہے، اور اس کو یعنی وہ بچہ خود اس امتحان کو یاد کر کے لانا چاہیے، اور اس بچے کو سننا کس انداز سے ہے، اس امتحان کو اس انداز سے اس کو سننا ہے کہ امتحان، اس امتحان کو بھی درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تا، تو، بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیچھے تو ہم نے درست پڑھایا، جب امتحان بچہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے تا، تو، سا، سین، شین، وہ جلدی کرتا ہے، جلدی کرنے نہیں دینی ہے بلکہ اس سے کہنا ہے کہ مکمل صحیح طریقے سے پڑھو، جس طرح سے ہم نے آپ کو پیچھے پڑھایا اسی طرح سے امتحان میں بھی درست پڑھو، اور اس کو درست پڑھوانا ہے اس امتحان کے اندر بھی۔ تا، تو، سا، سین، شین، صاد، ح، ح، خو، کاف، قوف، قوف، ذال،
ذال زا ضاد ظو الف عین حمزہ حمزہ فا غین غین یا جیم میم لام دال با نون. اس انداز سے بچے کو سننا ہے امتحان کو، اور درست سننا ہے. جس طرح سے ہم نے پیچھے الف سے یا تک پڑھا، اسی انداز سے اس کو بچے کو یہ یہاں سے تا سے نون تک سننا ہے، یہاں خود بھی اسی انداز سے پڑھنا ہے. اس کے بعد مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. مرکبات معنی کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ حروف ملے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ان کو مرکبات کہتے ہیں. یعنی تختے نمبر 2 جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر تختے نمبر 2 کا نام ہی مرکبات ہے. مرکبات کے معنی ہے یعنی ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں. وہ چاہے 2 حروف ملے ہوئے ہوں، 3 ملے ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، ان سب کو مرکبات کہتے ہیں. اب یہاں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، جو آگے مرکبات میں ملے ہوئے حروف یعنی ان میں جو شکلیں ہوں گی، یعنی با کی آدھی شکل ہوگی، اور الگ الگ انداز سے با کی شکلیں ہوں گی، تا کی الگ الگ انداز سے شکلیں ہوں گی، جیم کی الگ شکلیں ہوں گی. بسا اوقات با کی 2-3 شکلیں ہیں، تا کی بھی 3-4 شکلیں ہوتی ہے، جیم کی بھی 2 یا 2 سے زائد شکلیں آتی ہیں، دال کی بھی 2 یا 2 سے زائد شکلیں آتی ہیں. یعنی غرض اکثر حروف کی جو ہے شکلیں جو ہے یعنی الگ الگ آتی ہے. جس طرح سے عین کی یعنی اب میں یہ شکلیں دکھانے کی کوشش کروں گا. الف کی دیکھو 3 شکلیں ہیں. یہ جو کیمرہ مین ہے اس کو ذرا قریب کرے. الف کی جو ہے دیکھو 3 شکلیں ہیں. با کی بھی شکلیں دیکھو ہیں، الگ الگ ہیں. تا کی 4 شکلیں ہیں. اس کے بعد جو ہے آتا ہے جیم. جیم کی بھی 2 شکلیں ہیں. دال کی بھی 2 شکلیں ہیں. غرض اسی انداز سے نورانی قاعدے پر دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی شکلیں ہیں، کس حروف کی کتنی شکلیں ہیں. اب بچے کو کس طرح سے پڑھانا ہے، اور جس دن بچے کو امتحان دینا ہے یہ والا، یہ بھی نہیں پڑھانا ہے. اس سے صرف اتنا کہنا ہے کہ الف کی کتنی شکلیں ہیں. یعنی اگلے دن جب سننا ہے تو یہ جو اصل شکلیں ہیں ان شکلوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ جو آدھی شکلیں لکھی ہوئی ہیں تو بچے سے کہنا ہے پڑھو یہ نیچے والی شکل کیا ہے. وہ نیچے والی شکل اگر اس کو پہچان میں آ گئی تو غرض بچے کو یعنی آگے بھی وہ شکلیں پہچان میں آئیں گی. اگر اس کو یہاں پر ہی یہ شکل پہچان میں نہیں آئی تو آگے وہ بچہ جو ہے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یعنی الف کی یہ جو 3 شکلیں ہیں یہ تینوں شکلیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جانی چاہیے. یا اگر کوئی اس وقت پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہ شکلیں بیٹھ جانی چاہیے، تب جا کر آگے آسانی ہوگی. یعنی الف کی کتنی شکلیں ہیں؟ با کی 3 شکلیں ہیں، اور ان شکلوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم نے ان شکلوں کو ذہن میں نہیں رکھا یا اس بچے کو ہم نے سرسری طور پر یہ پڑھایا تو آگے اس بچے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر بس اوقات بہت سارے بچوں کو یعنی دوسری تختی سے یا تیسری تختی سے پیچھے موڑ کر اس کو تختی نمبر 1 دوبارہ پڑھانی پڑتی ہے. اور میرے ساتھ بارہا ہوا، میں نے بہت جگہوں پر بچوں کو پڑھایا تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلے جو مولوی صاحب آئے تھے پڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچوں کو یعنی جلدی پڑھا کر قاعدہ مکمل کروایا تھا، لیکن ان بچوں کو قاعدہ مکمل طریقے سے سمجھ آیا ہی نہیں تھا. مجھے ان بچوں کو 6 مہینے یعنی قاعدے پر دوبارہ دلوانے پڑے. بعض بچوں کو 1 سال لگا ان کو درست کرنے میں. تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے، ورنہ اگر انسان پہلے ہی محنت کرا لے گا تو پھر آگے پریشانی نہیں آئے گی. تو غرض ہماری تختی نمبر 1 آج مکمل ہو گئی. اس تختی نمبر 1 کو ان تینوں سبقوں کو دوبارہ پھر سے دیکھیں اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، احسن طریقے سے پڑھیں اور ان کی مشق کریں. جتنی ہم مشق کریں گے اتنا ہم کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.